کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے نئے مشیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کی ماہانہ تنخواہ 3 کروڑ روپے کیوں ہے؟ اور ایم کیو ایم پاکستان نے پی ٹی آئی والوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے۔ دونوں میں سے حق اور سچ پہ کون ہے، اس پہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، پاکستان کے نئے مشیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب ان کا نام ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی ماہانہ تنخواہ کتنی ہے؟ ان کی ماہانہ تنخواہ ہے 3 کروڑ روپے، اور یہ مشیر خزانہ بنائے جانے سے پہلے حبیب بینک کے سی ای او ہیں، اور حبیب بینک ان کی خدمات کے عوض ان کو مہینے کے 3 کروڑ روپے دیتا ہے۔ یہاں یہ سالانہ تنخواہ نہیں ہے بلکہ یہ ماہانہ تنخواہ ہے۔ اکثر لوگ حیران ہوتے ہوں گے ہوں گے حیران یہ بات سن کے کہ 3 کروڑ روپے مہینے کی تنخواہ بھی کسی کی ہوتی ہے۔ تو جی ہاں، یہ پاکستان کے ان ٹاپ کے 5 لوگوں میں شامل ہے، 5 سی ای او ہیں پاکستان کے جو سب سے زیادہ تنخواہ لیتے ہیں، اور اورنگزیب صاحب کا نام ان 5 ٹاپ کے لوگوں میں شامل ہے۔ یہ پاکستانی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس ڈچ نیشنلٹی بھی ہے، یعنی یہ ان کے پاس ہالینڈ کا بھی پاسپورٹ ہے۔ اور اب مشیر خزانہ یہ بن رہے ہیں، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ اپنی ڈچ نیشنلٹی جو ہے وہ ترک کر رہے ہیں، جو کہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ جب پتہ چلا جو حبیب بینک کے مالک ہیں سلطان علی علانہ صاحب کے اورنگزیب صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ رک جائیں تو آپ کی تنخواہ میں مزید اضافہ کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ 3 کروڑ پہلے ہی تنخواہ لے رہے ہیں، اور ان کی تنخواہ میں مزید اضافے کی ان کو پیشکش کی گئی ہے، کیونکہ یہ بے حد قابل آدمی ہیں، اور اب یہ پاکستان کے نئے مشیر خزانہ بنائے جانے والے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کارپوریٹ کے بندے ہیں، بہت ہی قابل ہیں، اور ان کے انٹرنیشنل کانٹیکٹس بہت ہیں، آئی ایم ایف میں، ورلڈ بینک میں، تو یہ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف والوں سے بات کیسے کرنی ہے۔ ویسے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پلان بنا لیا ہے کہ فائننس کے حوالے سے کیا معاملات ہیں، کیا ڈیسیشن لینے ہیں، کیا ایکشن لینے ہیں۔ تو اورنگزیب صاحب کو لایا اس لیے گیا ہے کہ جو پلان بنا لیا گیا ہے اس کو وہ ایگزیکیوٹ کروا سکیں، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد اب نہیں رہا اسحاق ڈار صاحب پہ، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا ایک زمانہ پرانا تھا، اب نئے زمانے کے نئے تقاضے ہیں، جدت آ گئی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے آتے ہی سلطان راہی صاحب کی طرح بھڑک مارنا شروع کر دی کہ وہ آئی ایم ایف سے نمٹنا جانتے ہیں، اور پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ڈالر 300 روپے کراس کر گیا، اور اس کا نقصان ہوا پاکستان کو اور عوام کو، جن کو مہنگائی برداشت کرنی پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا اس بار وزیر خزانہ بنانے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو، اور اسحاق ڈار صاحب کیونکہ سمدھی ہیں نواز شریف صاحب کے، تو ان کو اب وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے۔ تو توقعات ہیں، اچھی پڑھے لکھے ہیں، اور یہ پاکستان کے فائدے کے لیے کام کریں گے اورنگزیب صاحب، کیونکہ ابھی تو پاکستان کا فائدہ اسی میں ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو لون دے دے اور پاکستان میں مزید مہنگائی ہونے سے بچ جائے۔ مہنگائی تو ہوگی آئی ایم ایف کے لون کے بعد بھی، لیکن اگر آئی ایم ایف لون نہیں دے گا تو پھر بہت زیادہ مہنگائی ہوگی۔ تو گڈ لک کہتے ہیں اورنگزیب صاحب کو۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم پاکستان ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے، اور ایم کیو ایم والوں نے کہا ہے پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی نے 2018 میں الیکشن جیتے تھے آر ٹی ایس کو بٹھا کے، نااہلوں کا ٹولہ ہے پی ٹی آئی والے، اور اپنا منہ بند کر لیں اور بولنے سے پہلے اپنی پارٹی سے غداروں اور ملک دشمنوں کا صفایا کرے۔ اور ایم کیو ایم پاکستان کو یہ بات بولنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم پاکستان پہ الزام لگائے تھے کہ ایم کیو ایم پاکستان دھاندلی سے جیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے۔ تو پہلے ایم کیو ایم کی بات کر لیتے ہیں۔ 2018 میں ایم کیو ایم پاکستان نے کافی سیٹیں جیت رہی تھی کراچی سے، لیکن واقعی میں آر ٹی ایس بٹھایا گیا اور پی ٹی آئی کو جتوایا گیا، اور جو ایم کیو ایم کا جو سیٹیں ہیں وہ 2018 میں پی ٹی آئی کو دے دی گئی، کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے، تو ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ حق تلفی ہوئی تھی۔ اور اس بار یہ ہوا ہے کہ چونکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس بار کراچی سے جیت رہی تھی، لیکن اتنا نہیں جیت رہی تھی، خان صاحب جیل میں ہیں، ان کو ہمدردی کا ووٹ ملا، اور لوگوں نے کراچی سے ایم کیو ایم پاکستان کے بجائے پی ٹی آئی کو یعنی عمران خان صاحب کے نام پہ اور جماعت اسلامی کو بہت زیادہ ووٹ دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے علاوہ جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کو بھی ملا تھا،
लेकिन 17 सीटें जीती हैं जो इन्होंने, तो एमकेएम वाले खुद भी हैरान हैं। तो बात यह है कि ना हक पे मुकम्मल पीटीआई है, ना हक पे मुकम्मल एमकेएम है। 2018 में फायदा पहुंचाया गया था पीटीआई को, 2024 में सपोर्ट की गई है एमकेएम पाकिस्तान को। और एमकेएम पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा बोझ है जिम्मेदारियों का, क्योंकि इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब को बुरा भला कहने से लोग बहुत नाराज हैं एमकेएम पाकिस्तान से। इसके अलावा सिंध में बहुत ज्यादा मसाइल हैं, उनको भी ठीक करने की जरूरत है। तो एमकेएम पाकिस्तान को बहुत से काम करने हैं लोगों का दिल जीतने के लिए, लेकिन मसला यह है कि सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और उसको सिंध में हुकूमत बनाने के लिए एमकेएम पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो एमकेएम पाकिस्तान के आगे गड़ा है, पीछे खाई है, सीटें मिल गई हैं, उसका प्रेशर आ गया है काम करने का, लेकिन अभी तक जो है वो लोकल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात नहीं आए हैं। तो एमकेएम पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ है, लोगों की तवक्कुआत का, और वो अब कैसे पूरा करेगी, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। खैर, खबर यह है कि अनकरीब हम देखेंगे अगले कुछ हफ्तों में और महीनों में कि अमेंडमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट का बिल पास होगा और एमकेएम पाकिस्तान के पास इख्तियारात आएंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि एमकेएम पाकिस्तान को इख्तियार दिया जाएगा, तो क्या एमकेएम पाकिस्तान अपना जादू दिखाने में कामयाब होगी या नहीं? तो वीलॉग के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? आपका जो भी दिल चाहे आप कर सकते हैं। शुक्रिया।